بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 304 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خلیفہ کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ والخلیفۃ من یخلف غیرہ وینوب منابہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم بنیادی طور پر اولاً تو خلیفہ کا معنی سمجھیں گے، اور ثانیاً یہ کہ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا۔ تو پھر خلیفہ کیا صرف بشر ہی بن سکتا ہے؟ فرشتوں کو خلیفہ کیوں نہ بنایا؟ تو اس حوالے سے ہمارا کلام ہوگا، اور اس پر عبارت اور ترجمہ کرنے کے بعد ہم باقاعدہ وضاحت اور تشریح بھی کریں گے۔ بلا تاخیر ہم اپنے سبق کا آغاز عبارت اور ترجمہ سے کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والخلیفۃ من یخلف غیرہ وینوب منابہ، اور خلیفہ وہ ہے کہ من یخلف غیرہ، جو دوسرے کے بعد آئے، غیر کے بعد آئے اور اس کا قائم مقام ہو۔ والہاء فیہ للمبالغۃ، اور خلیفہ کے اندر جو تا ہے جو کہ یہ ہا سے ہی بدلی ہوئی ہے، تو یہ تا، یہ ہا، یہ مبالغے کے طور پر ہے، اور مبالغے کے طور پہ جیسے کہ علامتن کی تا ہے۔ والمراد بہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس خلیفے سے یہاں پر جو مراد ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ لأنہ کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اس لیے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے۔ وکذالک کل نبی استخلفہم اللہ فی عمارۃ الارض وسیاست الناس وتکمیل نفوسہم وتنفیذ امرہ فیہم، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو، ہر نبی کو اپنا خلیفہ بنایا زمین کو آباد کرنے کے سلسلے میں، اور انسانوں کا انتظام کرنے کے سلسلے میں، اور ان کی نفوس کی تکمیل کرنے کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے اندر جاری کرنے کے سلسلے میں۔ اچھا، لا لحاجت بہ تعالی الی من ینوبہ، یہ خلیفہ بنانا اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے شخص کی جانب حاجت ہوئی کہ جو اس کا نائب ہو اور اس کا قائم مقام بن سکے، بلکہ فرمایا کہ بل لقصور المستخلف علیہ عن قبول فیضہ وتلقی امرہ بغیر وسط، بلکہ یہ اس لیے خلیفہ بنانے کا انتخاب ہوا کہ مستخلف علیہ، یعنی جن پر خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالی کے فیض کو بلا واسطہ قبول کرنے اور اس کے احکام کی تعلیم کو بلا واسطہ حاصل کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ وَلِذَالِكَ لَمْ يَسْتَنْبِئْ مَلَكًا كما قال اللہ تعالی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، جیسا کہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم بالفرض نبی کسی فرشتے کو بناتے تو اس کو انسان ہی کی صورت میں بھیجتے۔ الا تری ان الانبیاء لما فاقت قوتهم واشتعلت قریحتهم بحیث یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسه النار ارسل الیہم الملائکہ ومن کان منهم اعلی رتبۃ کلمہ اللہ اعلی رتبۃ کلمہ بلا واسطۃ، اور فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر بے شک انبیاء کرام کی جب ان کی قوتیں فائق ہیں
اور برتر ہیں، اور ان کی طبیعتیں نہایت روشن ہیں، اور اس درجہ روشن ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کا تیل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا چاہے ان کو آگ نہ بھی چھوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب فرشتے بھیجے جو ان میں اعلیٰ رتبہ کے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا، کما کلم موسیٰ علیہ السلام فی المیقات و محمدً صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مقرر وقت پر کوہ طور پر وہ کلام فرمایا، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی باقاعدہ جو وضاحت ہے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خلیفہ معنی اس کا کیا ہے، اور یہ آیت کے تحت چوتھی بحث ہے، اور 5 ابحاث کا چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا، تو فرمایا کہ خلیفہ کسی بھی بعد میں آنے والے کو بولتے ہیں جو اول کا قائم مقام بنتا ہے۔ اور پھر خلیفتن میں جو تائے تانیث ہے، یہ تائے تانیث نہیں ہے، یعنی ویسے تو یہ تا تانیث کے لیے گنی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کے لیے ہے۔ گویا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں قائم مقام بننے کی صفت وہ نہایت قوت اور شدت و مبالغے کے ساتھ پائی جائے۔ جیسا کہ ایک اور لفظ علامتن بولا جاتا ہے، علامہ عموماً ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، حضرت علامہ مولانا، تو علامہ یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی علم کا جو ہے وہ مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ مطلب وہ بندہ کہ جس میں زیادہ علم ہو۔ ایک ہے صرف عالم جو علم رکھنے والا ہے، اور علامہ زیادہ علم رکھنے والا، تو بس اصل وزن جو ہے وہ خلیفتن کا وہ فعیلن ہے، اس لیے کہ اس کی جمع فعلاء کے وزن پر آتی ہے، جیسے کہ خلیفہ کی جمع خلفاء کے وزن پر آتی ہے، ایسے ہی عظیم کی جمع عظماء کے وزن پر آتی ہے، اور فعیلتن مؤنث کی جمع فاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے کہ قبیلتن کی جمع قبائل کے وزن پر آتی ہے۔ بہرحال یہ اس کی کچھ لغوی بحث تھی خلیفہ کے حوالے سے۔ اب بات یہ ہے کہ خلیفہ ہے کون جو اس کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرمایا کہ یہاں پر تو مراد وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر نبی ہی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ زمین کی عمارت میں، زمین کو قائم کرنے میں، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں۔ اچھا، اب یہ خلیفہ بنانا کس لیے ہے؟ ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خلفاء بناتے ہیں تو عموماً کچھ مقاصد اس طرح کے ہوتے ہیں، یا تو بندہ جو اصل ہے وہ کسی جگہ دورے پہ جاتا ہے تو خلیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پیچھے اس کی ڈیوٹی سنبھالے گا، یا اصل نے جب آرام کرنا ہوتا ہے تو دوسرا جو نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کے آرام کے وقت میں یہ اس کی ڈیوٹی کے کام سر انجام دے گا، یا اصل جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوت ہونے کے بعد اس کے کام جو سر انجام دے گا وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے میں نے چند ایک مثالیں دی، اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف تو یہ سارے مقاصد فعل ہیں، ان میں سے کسی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے موت آ سکتی ہے، نہ وہ تھک سکتا ہے، نہ وہ آرام فرمائے، تو پھر اللہ نے خلیفہ کس لیے بنایا؟ کیا وہ ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم تک بات کرے گا تو خلفاء کے ذریعے کرے گا؟ فرمایا نہ، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو مستخلف علیہم ہیں، یعنی جن پر اللہ نے خلیفہ بنایا، جو ہم لوگ ہیں، ہم اس لائق نہیں، ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم ڈائریکٹ رب سے فیض لے سکیں، ہم اس سے ملاقات کر سکیں، تو ہمیں بغیر وسیلے کے اس تک رسائی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک ایسا بنایا کہ جس کی قوت اتنی فائق ہو، جس کی شان اتنی اعلیٰ ہو کہ وہ ادھر رب سے بھی کلام کر سکتا ہو، وہ ادھر رب سے بھی لے سکتا ہو، وہ پھر آگے اپنی امتوں میں بانٹ بھی سکتا ہو۔ تو لہٰذا اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت کے لیے خلیفہ بنایا۔ اب قائصہ فرماتے ہیں کہ تو دیکھتا نہیں انبیاء کرام کی قوتیں فائق ہیں، ان کی طبیعتیں وہ بلند ہیں، اور ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے
تو وہ اتنا روشن ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے تو وہ جل اٹھے، اور اللہ نے پھر ان کو ملائکہ ان کی طرف بھیجے، اور پھر اللہ نے ملائکہ کو نبی نہ بنایا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ بھی نبی ہو کے آ جائیں تو چونکہ ان کی صورت انسانی نہیں ہے تو پھر انسان ان سے بھی استفادہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ نے انسانی صورت میں وہ بنا کے بھیجا کہ جس کا رابطہ اللہ سے بھی ہو، بندوں سے بھی ہو، بندے اس کے پاس مسائل لے کے جائیں اور وہ اللہ تک ان کی باتیں پہنچائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملات کو آسان فرمائے۔ تو لہٰذا یہ مقصد خلیفہ بنانے کا، اور اس میں بالکل اللہ محتاج نہیں ہے، بندے محتاج ہیں، اس لیے ان کو بیچ میں ایک واسطہ دیا گیا۔ اور پھر بعض نبیوں کی شانیں اور بھی بلند ہوئی، کئیوں سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا بغیر فرشتوں کے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال یہ مقاصد تھے خلیفہ بنانے کے۔ یہ طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ خلیفہ کا لغوی معنی کیا ہے اور یہاں خلیفہ سے مراد کون ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کے مقاصد کیا ہیں، کوئی ایک تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔